بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروفیسر نوید صابری ہیئر. آج ہمارا ٹاپک پریسی رائٹنگ ہے. پریسی رائٹنگ انگلش لینگویج میں یا کسی بھی لینگویج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور یا آپ کہہ لیں کہ اسکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو اسپیشلی ہم ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ غور کریں تو ہمیں اوور آل لائف میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی، اپنے آفس میں، عام لائف میں کئی دفعہ ایسے ضرورت پڑ جاتی ہے اس طرح کی کہ ہم کسی بڑی بات کو سمرائز کر کے شارٹ فارم میں آگے ہم کنوے کریں. تو پریسی رائٹنگ اصل میں یہی اسکل ہے کہ جس میں ہم کسی بھی بڑی کہی گئی بات کو اپنے ورڈز میں شارٹ کر کے اسی مین آئیڈیا کو ہم آگے کنوے کر دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پریسی رائٹنگ. سمری رائٹنگ بھی اس کا ایک عام نام ہے، لیکن ٹیکنیکلی ہم اس کو پریسی رائٹنگ بولتے ہیں. آپ بے شک سی ایس ایس کا یا پی ایم ایس کا یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام لے لیں، یا آپ گریجویشن لیول کے کوئی بھی انگلش لینگویج کے ایگزامز لے لیں، سب میں سمری میکنگ یا پریسی رائٹنگ یہ ایک امپورٹنٹ اسکل کے طور پر پیپر میں آتی ہے، اور اس کویسچن کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا پیپر. تو ہم اسپیشلی چونکہ یہاں پہ سی ایس ایس پی ایم ایس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس طرح سے یہ جو کمپٹیشن کے ایگزامز ہیں اس میں تو پریسی رائٹنگ کی ایک بہت ہی اسپیشل امپورٹنس ہے. تو اس وقت ہم ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ پریسی رائٹنگ ہے کیا. اصل میں پریسی ایک فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پریسائز یا ایگزیکٹ یا ٹو دی پوائنٹ، ٹارگیٹڈ، اسپیسیفک. ٹھیک ہے، پریسی رائٹنگ کی ایک ایگزامپل ایک انٹروڈکشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فار ایگزامپل یہ ایک پیراگراف ہے. 100 years ago there was much less specialization in work than there is today. One furniture maker would make the whole of a table. Indeed, perhaps all the furniture needed to furnish in-house, and he worked in simple workshop, probably entirely with hand tools. The furniture he made was very good and very beautiful, but it would take him a long time to make it. The output of one man was by modern standards small, and the cost of the furniture relatively high. Only the fairly wealthy could afford a great deal. On the other hand, most modern furniture is made in factories with the aid of machinery. So nowadays, a man working in a furniture factory will perhaps spend his day minding one machine which carries out the process only in making of table legs. A great number of men would be taking part in the various processes which go to making the table, and by this division of workmen and by this division of labor, a great many tables will be made in a comparatively short time. A good workman, however, should understand all the processes which go to make the table, even though he himself actually does only one of them. In the making of more complicated things such as cars or elaborate pieces of electrical machinery, even this is not possible. It is very likely even that all the processes do not go on the same factory. Right? اچھا، اب یہ پیراگراف ہم نے پڑھ لیا. اس پیراگراف کی بیس پہ ہم اگر اس پیراگراف کے مین پوائنٹس نکالتے ہیں نا، تو یہ بنتے ہیں. نمبر 1، اباؤٹ دا سینچری بیک کیا تھا، ماڈرن ٹائم اب کیا ہے، اور اب اس کا ڈرا بیکس کیا ہیں. ٹھیک ہے، سینچری پہلے کیا تھا کہ ہر ایک ہی بندہ بہت سارے کام اکٹھے خود کرتا تھا، کمپلیٹ کام خود کرتا تھا. اب کیا ہے، اب ڈویژن آف لیبر کا کانسیپٹ آ گیا ہے. اب چھوٹے چھوٹے کام ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے ڈفرینٹ لوگ کرتے ہیں
جس سے اسپیشلائزیشن بھی ہوتی ہے اور ٹائم بھی بچتا ہے. اور ڈرا بیکس اس کے کیا ہو گئے؟ ایویژن آف رسپانسبلٹی، یعنی کہ کسی ایک کو رسپانسبل نہیں ٹھہرایا جا سکتا کسی بھی ایک کام کا، یا اس کو کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا اس کا. اب اس پوری بات کو ہم اگر سمرائز کریں اور پریسی میں لے کے آئیں تو یہ بنے گا. پریسی اس کی کیسے ہے؟ اباؤٹ اے سینچری بیک a worker was responsible for the entire work, but in this age of specialization an individual plays a minor role in the whole process of manufacturing goods. Now through modern technology everyone performs his or her task, assigned contribution, which is too trivial to draw any attention. This has brought in the dependence on others and the feeling that one man's contribution does not matter much. More, this has led to the tendency of evasion of responsibility on the worker's part. تو اس میں دیکھیے ذرا اس پوری پریسی میں کہیں کوئی فرنیچر کا ذکر ہے، کارز کا ذکر ہے، الیکٹریکل اکوپمنٹ کا ذکر ہے جو پہلے ہوا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ساری ایگزامپلس تھیں. اصل آئیڈیا تو یہ ہے کہ پہلے سینچری بیک کیا کام ہوتا تھا، اب کیا ہوتا ہے، اور آگے مطلب فرنیچر کار وغیرہ کی تو ایگزامپل لی گئی ہے نا. اور یہی ہے وہ چیز جس سے ایک اسٹوڈنٹ ڈیسیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس ایگزامپل کے تھرو آئی تھنک کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم جب پیسج سے آگے جو پریسی بناتے ہیں، پروڈکٹ ہمارے پاس آتی ہے پریسی کی فارم میں، تو وہ کیسی ہوتی ہے. اب ہم آنے والے جو 2 لیکچرز ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پریسی میں ہم کون کون سے اسٹیپس یوز کرتے ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. اللہ حافظ.